سے چلتا ہے، وہ رنگ پھر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی صداقت کا پیکر بنتا ہے۔ وہ مکے کے بدو، عرب کی ریگستانوں میں بھٹکنے والے، جن کو کائنات میں کوئی نہیں جانتا تھا، ایک دن امیر المومنین عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اتنے مربع میل کا حکمران، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والا، آج خلوت میں بیٹھ کے رو کیوں رہا ہے؟ آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جب میں چرواہا تھا بکریوں کا، ایک بکری میرے اس انجڑ سے بکھری، میں دوڑا پکڑنے کے لیے، کئی میل تک دوڑتا رہا مگر قابو نہیں کر سکا۔ یہ رسول اللہ کا کرم ہے کہ اگر عمر کی نگاہ اٹھتی ہے تو اس کی جلالیت کے سامنے صورت بھی نہیں ہے۔ جی یہ بھی کم میں ہی کرنا جناب، میرا مطلب ڈیوٹیاں کافی نہیں میری۔ چلو تسی بیٹھ آپ بڑی جی توجہ ہے بابا، یہ ایسے تو نہیں جنہوں نے اس انداز میں ایک زبان پرتصیر سے پڑھا تو پھر وہ اعلان کر رہا ہے سلونی، کیا سن رہے ہو؟ سلونی، مجھ سے پوچھو قبلہ کیا پوچھے زمین کا کیا بات کر رہے ہو؟ علی کی ذات وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہے۔ جبریل نے عرض کی، اے کائنات کے رب، اگر اجازت ہو تو آج میں علی سے سوال نہ کروں۔ کیا سن رہے ہو؟ ایڈے مٹھے، آج میں نہ سوال کروں۔ اللہ فرمایا جبریل کئی مرتبہ تو دیکھ چکا ہے اس خانوادہ نبوت کو، خاندان رسالت کو، ملائک نبوت کو۔ اب وہ جبریل جس پہ سب متفق ہے کہ نور ہے، رسول پہ متفق ہو یا نہ ہو، جو غلام مصطفیٰ ہے، جو آل رسول کا غلام ہے، اس کو نور تسلیم کرتے ہیں۔ لباس کو بدلا، شکل کو بدلا، انداز کو بدلا، گفتگو کو بدلا، لباس بشریت میں یا علی جبریل کہاں ہے؟ اب مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، مجھے جو دنیا کے بڑے بڑے سراغ رساں ہیں ان سے ذرا رابطہ کر لینے دو، امریکہ سے سی آئی او کو بلا لینے دو، ایجنسیوں سے پوچھ لینے دو۔ توجہ رکھنا، علی نے پہلے یوں دیکھا، اب کتنا اس میں وقت لگا، بس یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر سامنے دیکھا اور مسکرا کے کہا، جبریل سوال کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ یہ سوال کس نے ہے۔ تو لامکان سے پار جائے، جس کی نظر جھکے تو تک اس سرا تک چیر جائے۔ کیا سن رہے ہو بابا؟ جس علی کا یہ مقام ہے، اس محمد کا کیا مقام ہے؟ اے اللہ، فرمایا قلب کو صاف کر، کیوں آتے ہو یہاں؟ یہ تو عارضی کام ہے، کسی کو جناب اس کی بحث نہیں ملنی، پیر صاحب جی دم کر دو، اولاد نہیں ہے دم کر دو، یہ معمولی کام ہے۔ اللہ
قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے. توجہ ہے بھائی، ان کے پاس کوئی جری قافلے نہیں تھے، سامان حرب نہیں تھا. یہ آج کے اسی رجب میں معین ملت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جس کا ایک ہی ورد تھا شاہ است حسین. بابا یہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے، اب بے شک انکار کرو جی وہ کوئی معین الدین ہو. کس بات کا انکار کرو گے جس کا ورد تھا شاہ است حسین، دین است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. جنجو لٹکے ہوئے ہیں، زبان پہ رام رام ہے. اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھ گئی، نگاہ ولایت کی یہ تاثیر ہے کہ معین الدین کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ نے جنجو اتار کے کلمہ توحید. مگر یہ ہے سب کچھ ملتا ہے ان آستانوں سے. اللہ کی عطا ہر قسم کی ہوتی ہے. کیوں؟ خدا نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. دین لو، دنیا لو، اولاد لو، جو طلب ہے مانگو. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اے منگو، پنو، ڈیمانڈ کرو. کن سے؟ جو ذکر والے ہیں. کیا سمجھ رہے؟ تو کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ کیا کر رہے تھے؟ یہ ذکر کس کا دیا ہوا ہے؟ تو یہ آپ کو کس نے دیا؟ آپ کے پیر نے. سورے ہونا فرمایا مانگو، ڈیمانڈ کرو. کن سے؟ جو ذکر والے ہیں. اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو بابا اگر ذکر والوں سے مانگنا یہ بدعت نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا. یہ ولایت ہے جس کی مرہون منت ہے اس کو بھی مشکل کشا کرنا، حاجت روا کرنا، یہ بدعت نہیں ہے. توجہ ہے؟ اللہ الصراط فرمایا قلب کو صاف کر. نہیں تو جس کا صاف ہے اس کے پاس آ جائے. کر لا اللہ کچھ بھی نہیں. میرے مولا تو ہی تو ہے. اسی نے 2 نمازاں پڑھ لی تو وقت پہ آ جاتا ہے. مسیدہ بندے نو نہیں ٹکٹ دینا، مؤذن نو نہیں ٹکٹ دینا، مولوی نو نہیں ٹکٹ دینا. توجہ ہے نا؟ 2 نمازاں پڑھ کے پڑھے اسے کہنی جی مکہ تے ولی ہونا سی ہو. فرمایا لا کی نفی کر، الا اللہ کی شرم لگا، تیرا قلب صاف ہو جائے گا. یہی منزل کا اب تیسرا سوال میں لمبی تقریر نہیں کر سکوں گا. ایک تو مجھے کھڑے ہو کے کرنی پڑ رہی ہے، دوسرا جس انداز میں میں تقریر کر کے جواب کا آتی ہوں تو جواب نہیں مل رہا. سن رہے ہو؟ یہ حضرت کے حکم ہے اور میں حکم ٹال نہیں سکتا. یہ میرے محترم ہیں، بزرگ ہیں، بڑی رفاقت ہے ان سے، محبت ہے، پیار ہے. توجہ ہے نا؟ یہ پیچھے والے بھی بابا اتنے دنوں سے پیر صاحب لنگر کھلا رہے ہیں.
اس لنگر کا کوئی حق ادا کر دو. اب تیسرا سوال المستقیم. سن رہے ہو؟ پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ منزل کیا ہے؟ دوسرا سوال رستہ کون سا ہے؟ اب تیسرا سوال مولا المستقیم استقامت چاہیے. کیا پیر پڑھن تو پہلو سوچنا چاہیے. اب پڑھ کے نہ سوچیا کہ کسی دی بڑی گڈی ویکھ لے, چنگا بینک بیلنس ویکھ لیا, کوٹی ویکھ لی, یا کسی دی پھوک تو نام آ گیا تو پھر اپنے پیر تو منحرف ہو. سن دے ہو ہمارا یار جنت جدو مان لیا پھر اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں ایک مثال دوں اور سنو گے, اور بھائی عوام صاحب سنو گے, بیان سنت سنو گے, اونچی بولو. اب پینڈ دا سی کہ چودھری بڑا بگڑے جی. پینڈ دا سی کہ چودھری توجہ ہے پر لوگاں سمجھایا بڑی عمر کتگلا کی تھی, یعنی بندے دا پتر بن جا. ہو سکے وہ کیویں بنیا جاندا ہے؟ انہیں آگیا کسی کامل میں پیر پھڑ لے. میرا خیال ہے انہیں پیچھے آواز نہیں جاتی یا انہیں لنگر کھا دے کھولے. ہاں اونچی بولو. انہیں آگیا کسی کامل میں پیر پھڑ لے. وہ جنہوں بندہ سوچن لگ پوے نا کنوں پھڑا, اے پیر اے لکڑے کو مجھ دا دم کرایا سی, مجھ ملی ہی نہیں سی. حالانکہ یہ پیر کا مقصد نہیں ہے. پیر کا مقصد ہے یہاں سے پکڑ کے اللہ سے ملا دے, دوست کو کٹ کے جنت جوار دے, اوپر سے نکال کے راہ ہدایت دکھا دے. سن لے لو بھائی نو ایک بندہ پسند کوئی نہ ہے. راتی ہے دلیل پیا ہو سکے جی سیرے اٹھاں گے جیڑا بندہ لبیا نا انہوں ہی پیر پھڑ, جیڑا بندہ پہلو ملا. سویرے اٹھ کے گھروں باہر نکلیا, پنڈ دا ایک نائی سی, انہیں گل جو رچھانی پائی, پرانے وقت جو ہوں سی رچھانیاں پا کے پنڈ چ پھر کے انہوں نے حجامتاں دھوپتاں کرنیاں, جا کے پیری پہ آ گیا اس آ کے حضرت تسی میرے پیر. سن دے میں تسی میرے انہوں نے آگے چودھری پاگل تو نہیں ہو گیا, میں تو اڈا کام کرن والا, اداریاں منگن والا, وال بنانا, میں پیر کی تو دا کہ جو مرضی یا کر, تو میرا پیر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دا نا ہی یقین ہے کہ جدو یقین کھلو جائے نا تو پھر گھر بیٹھے ہی فیض مل جاتا. تے جے یقین نہ کھلوتا ہوئے تے پیران دے آگے بھی گلی جٹیا رویے, اپنی ہی کردے رویے, کسی دی سنیے ہی نہ. میرا مطلب یقین پکا نہیں, یقین ہو گیا پکا, ہو جا کے بھی چودھری تے جان نہیں چھڑ دا, ہو جا کے اللہ میں جو آنکھا میں کرے گا, ہو جا کے جی کراں گا, میں لوگاں یہ کرنا جانتا تو بھی کرنیاں نے. ہو جا کے پیر جی جو حکم, اے بڑی گل جے, اے بڑی گل نہیں سمجھنا نہیں کہ پنڈ دا ہوئے چودھری, کہ ہوئے زمیندار, کہ مربیاں دا مالک, کہ پیر آنکھیں رچھانی پا کے کارج آمد. اے ہی پیر بننا. سن لے ہوئے انہاں کے سجا جا گیا, میرے اس طرح کنچیاں نے شہروں دوا لیا, شہروں تو روپیہ راج میں کہ ایک بڑا ہجوم مجمع, کوئی دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے,
تو کسی نے پوچھا لگا تھے کی انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا یہاں پیران پیر روشن زمین قدر نبی اللہ کے جلووں کی تنویر الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی فالحسین وہ تشریف فرمائے اور لوگوں کو اپنی زیارت کروا رہے زیارت کروا رہے ہیں انہوں نے پتا دیا ایسی میرا پیر نہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی تے اپنے منہ دے پردہ کر لیا سبحان اللہ وابتغوا الیہم وسیلہ سبحان اللہ آمنوا اگر ایمان کافی ہوتا اتقوا اللہ اللہ قبر دیتا اب تقویٰ ہو گیا پھر کیا رہ گیا فرمایا ابھی بھی کامل مومن نہیں کیا ہے فرمایا کونوا مع الصادقین سبحان اللہ مومن بھی ہو گیا نماز بھی پڑھ لی روزہ بھی رکھ لیا حج بھی کر لیا زکوٰۃ بھی دے دی عبادات و سخاوت و ریاضت فرمایا اگر کاملیت چاہتا ہے تو کونوا مع الصادقین کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے سبحان اللہ جب ہاتھ دے دے گا تو تیری نسبت پکی ہو جائے گی تو استقامت کس میں ہے یہ نہیں فرمایا نماز پر استقامت ہے روزہ رکھ استقامت ہے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جا انا واللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اجمیری کے در پہ آقا اجمیری کے در پہ تھام لے دامن ہند الولی کا مہر علی کا غوث جلی کا میرے پیر مولا علی کا اللہ مجھے اور آپ کو جلو نہ ہو گیا دروشی پڑھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ پیر کیا ہے اور مرید کیا ہے یعنی پیر کی نمائندے نے تو مرید کی نمائندے توجہ ہے نا یہ پیر کیا ہے اور مرید کیا ہے فرمایا کبھی وقت آئے گا تو بتائیں گے تو سن دے گا مریدو حضور یہ پیر کیا اور مرید کیا فرمایا کبھی وقت آئے اس بچی کے شادی کا دن طے ہو وہ جس بچے نے پوچھا تھا نا شادی کا دن طے ہو صبح شادی تھی رات کو پیر صاحب سے ملنے آ گیا کہ چلے دعا لے لے سبحان اللہ کیا لینے آتی ہے بولو خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں دیتے ہم کچھ نہیں دیتے بلکہ ہم سب کچھ لیتے پیروں سے بولو پیروں سے لیتے چلو دعا لے لے اب صبح شادی ہے رات کو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ابھی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت منہ سے نہیں بولے بلکہ ہاتھ سے اشارہ کیا ہاتھ سے ہم مرید صادق ایک
مرید ہوتا ہے، ایک مرید صادق ہوتا ہے۔ ایک مرید ہو جڑا مرید کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، پیر چنگا ہے، نہ ہوئے ہو سکے چلو جی دوسرے پیر کو جی ہر روز قسم نہیں بدلی دے، قسم ایک کوئی ہوتی بدلن والے نے پتا کی فراتی ہے دنیا پتا جنا۔ ہاں بنان تو پہلو سوچ لو، اب پیر صاحب بولے نہیں، اشارہ کیا، مرید وہیں سے پچھلے گئے، رات بھی چلتا گیا، صبح بھی چلتا گیا، صبح شادی ہے، سویرے شادی، پیر نے حکم کیا دروازے سے پیچھے، رات چلا، دن چلا، پھر رات چلا، گھر میں قرآن مچا ہوا ہے، بچے کی شادی ہے، پتہ نہیں کہاں گیا۔ 7ویں دن ایک اللہ کے ولی کی زیارت ہو گئی، 7ویں دن کے سفر میں انہوں نے کہا بچے ٹھہر جا، غوث اعظم کے پاس سے آیا ہے نا؟ جی حضور۔ فرمایا انہوں نے میرے پاس ہی بھیجا، حضور حکم فرمایا یہ ان کی نظر نیاز ہے، 500 درہم لے لو، میرا سلام کہنا اور یہی سے واپس ہو۔ کتنے دن کے سفر کے بعد؟ پیرا کیا سی 7 دن سفر کریں یا پیرا کیا پہ کار نہ جائیں، اور یہ بھی جو ہو سکتا ہے پیرا حکم کیتا بجا ٹور جا تو کار ٹور جاندہ۔ 7 دن سفر، اب جو واپس لوٹا ہے 500 درہم پاس ہے، کور بٹھائے تو 500 درہم، وہ جگہ 500 تو میرے کول بھی ہے، پیمنٹ کی تھی، قریب گیا، جب قریب گیا تو دیکھا وہ عورت نہیں، سامنے پیر موجود ہے، پھر پیچھے، پھر رجوع کیا، جب پیچھے ہو جائے تو عورت، جب رجوع کرے تو پیر، اب اسی غم سے وہاں پہ